درجہ 10 کے عزیز طالب علموں، پچھلے نشست میں میں نے جس شعر پر گفتگو کی تھی اور جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ ویڈیو کٹ ہو گیا تھا، اس لیے اس ویڈیو میں میر تقی میر کے آخری شعر پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ آخری شعر جو ہے وہ میر کا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو میر ان نیم باز آنکھوں میں، یہ حقیقت یہ ہوتی ہے اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نشے میں ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور جب آنکھیں نہیں کھلتی تو وہ کبھی جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ اپنی آدھی آنکھوں کو کھولتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی نشے میں ہے۔ لہٰذا شاعر کہتے ہیں نیم باز، نیم مانے آدھا اور آنکھ مانے آنکھ، نیم باز مانے ادکھلا آنکھ، آدھی کھلی ہوئی۔ تو میر ان نیم باز آنکھوں میں، میرے محبوب کی آنکھوں پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ کتنی نشے میں ہے، کتنی شراب کے نشے میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ وہ ان کی آنکھوں کی مستی کو دیکھ کر کے یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح سے شراب کے نشے میں ہے اور اسی لیے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ لہٰذا اس شعر میں کی تشریح اسی انداز میں کریں گے کہ مندرجہ بالا شعر ہمارے نصاب میں شامل شاعر میر تقی میر کے غزل کے مقطع کا شعر ہے۔ اب ہم مقطع اور مطلع پر گفتگو کریں گے۔ مقطع کا شعر ہے اور اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں جو ہیں اس طرح سے ادکھلی نظر آتی ہیں گویا وہ پوری طرح سے شراب کی مستی میں ہو۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا تھا یہاں پر کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے اور یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو یہ پہلا مصرع جو ہے یہ دوسرے مصرے سے پوری طرح سے قافیہ اور ردیف کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے یہ شعر جو ہے یہ مطلع کا شعر ہوا۔ غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ جو ابھی ہم لوگوں نے آخری شعر پڑھا تھا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو میر ان نیم باز آنکھوں میں مطلب یہ کہ میر تقی میر جو ہیں وہ اپنے نام کا، اپنے چھوٹے سے تخلص بولتے ہیں، وہ چھوٹا سا شاعر کا وہ چھوٹا نام جو شاعری میں وہ استعمال میں لاتا ہے۔ تو میر محمد تقی، تو میر تخلص ہے ان کا، لہٰذا تخلص کا استعمال وہ کرتے ہیں اس میں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ مطلب غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے مطلع کا شعر کہتے ہیں۔ اب ہم قافیہ اور ہم ردیف دوسرا شعر بھی اگر اسی طرح کا ہو، پہلے شعر کے مانند ہم قافیہ اور ہم ردیف، تو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں، مطلع ثانی کہتے ہیں، اور یا حسن مطلع بھی کہتے ہیں اسے، حسن مطلع یا مطلع ثانی، اور تیسرا بھی اسی طرح سے ہو تو مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ مطلع، حسن مطلع، مطلع ثالث اور مقطع کے متعلق جانکاری حاصل کیے۔ اب جو ہے اب دوسرے نشست میں جب ہم آئیں گے تو پھر قافیہ اور ردیف کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت یہیں پر، اور آپ لوگ اپنا اپنا خیال رکھیے اور اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھیے۔ بہت ابھی سماج کی حالت، معاشرے کی حالت اور پورے علاقے کی حالت اچھی نہیں ہے، لہٰذا اپنے صحت کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا صحت کا خیال رکھیے، اپنے سماج کا، اپنے صحت کا جب خیال رکھیں گے تو یہ وطن کی خدمت ہوگی ہی، کیونکہ اپنے صحت کا جب سارے لوگ خیال رکھیں گے تو یقیناً جو ہمارے سامنے میں اتنی بڑی مہاماری ہے یہ اس کا چین ٹوٹے گا، اور جب چین ٹوٹے گا تو پھر یہ بیماری
ہم سے دور بھاگے گی۔ تو آج کے نشست کو ہم یہیں روکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو مسلسل جاری رکھیے۔ آپ یہیں ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔